اسی کی وجہ سے جب ذکر ہوتا ہے حضرت امام حسین کی قربانی کا اور واقعہ کربلا کا، تو ہمیں ایسی ایسی نادر شخصیات نظر آتی ہیں امام حسین کو خراج پیش کرتے ہوئے اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے، عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے، جن کا ان کے ساتھ دینی اعتبار سے تعلق نظر نہیں آتا، لیکن حسین ان کے ہیرو کے طور سے نظر آتے ہیں۔ وشوا پرساد ماتر لکھنوی وہ کہتے ہیں کہ اور تعلق جوڑتے ہیں حسین کی قربانی کا انسانی فطرت کے ساتھ، اور اس پیغام کو وہ انسانی فطرت کے تناظر میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگوں تک پہنچا رہے ہیں اپنی بات کہ فطرت خوشی کے ساتھ نہیں، غم کے ساتھ ہے۔ ماتر لکھنوی، فطرت خوشی کے ساتھ نہیں، غم کے ساتھ ہے، انسانیت حسین کے ماتم کے ساتھ اور محشر سے قبل مٹ نہیں سکتا غم حسین، ماتھر بھی ہے حسین تیرے غم کے ساتھ۔ یعنی خوشی اور غم کے تناظر میں حضرت امام کی قربانی کو وہ دیکھتے ہیں، ان پہ جو مصائب اور جو مشکلات تھی اور ایک پیغام کو پہنچانے کے حوالے سے، اور جو امام حسین علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ میں تو صرف ایک مقصد کے لیے جا رہا ہوں، یعنی اچھے کا ساتھ دینے کے لیے، امر بالمعروف کے لیے اور نہی عن المنکر کے لیے۔ اسی طرح ایک اور بہت میٹھے لہجے کی شاعرہ ہیں، ہندو شاعرہ سریتا دیوی، وہ کہتی ہیں کہ اور اس میں حضرت امام کے اس ایک خطبے کی جانب اشارہ کرتے ہیں کہ جس میں وہ چونکہ حضرت امام نے مکالمہ کیا ہے آخر وقت تک اس بدترین انسان کے ساتھ کی کہ اس کی اصلاح ہو جائے اس کی اصلاح کے لیے، کہ ہاں تاکہ ایک گڈ گورننس کا ایک تصور جو ہے اسلامی پس منظر میں دنیا کے دوسرے ادیان جو ہیں ان کے حوالے سے بھی، جو ایک انسان جو کچھ چاہتا ہے ایک شرف کے ساتھ زندہ رہنے کا ایک تصور جو اللہ کی ذات نے اس کے ساتھ جو منسلک کیا ہے اس حوالے سے بھی، تو اس حوالے سے امام نے ایک خطبہ جو مقام مکالمہ ہے وہاں پہ کربلا جو لوگ ہو کے آئے ہیں، مجھے بھی جانے کا موقع نہیں ملا، لیکن جو جانے والے زائرین ہیں وہ بتاتے ہیں وہاں کے مقام موجود ہے جس کو کہتے ہیں مقام مکالمہ، ڈائلاگ پلیس۔ امام نے آخر وقت تک اس سے مکالمہ کیا ہے، اور جب یزید کی جانب سے یہ مکالمہ روک دیا گیا تو پھر جنگ ہوئی ہے۔ تو آج بھی یہ فارمولہ اور کلیہ جو ہے کہ جہاں مکالمہ رکتا ہے وہاں جنگ ہوتی ہے، تو مکالمہ جاری رہنا چاہیے۔ یہ ایک بنیادی کانسیپٹ جو ہے واقعہ کربلا سے جو ہم اخذ کرتے ہیں، ایک نتیجہ اور پیغام حضرت امام کی شخصیت کی مناسبت سے کہ مکالمہ جہاں رک جاتا ہے وہاں جنگ ہوتی ہے۔ تو آپ نے کہا تھا کہ مجھے اگر تم نہیں چاہتے تو میں چاہتا ہوں کہ میں یہاں سے رک سکتا ہوں، میں چلا جاؤں، میں بھارت چلا جاتا ہوں۔ آپ نے ذکر کیا ایک وہاں میں ہندوستان جانا چاہتا ہوں، وہاں چلا جاتا ہوں، اور ایک خطبے میں ذکر ہے، تو اس کو سریتا دیوی نے منظوم کیا۔ سریتا کہتی ہے کہ بھارت میں اگر آتا پردے میں اتارا جاتا، بھارت میں اگر آتا پردے میں اتارا جاتا، یوں چاند بنی ہاشم کا دھوکے میں نہ مارا جاتا، ہر وقت ہی ہوتی پوجا چوکھٹ سے نہ اٹھتے ماتھے، اس دیش کی بھاشا میں وہ بھگوان پکارا جاتا۔ یعنی یہ حضرت امام حسین کو ایک خراج عقیدت پیش کیا سریتا نے۔ اسی طرح دلو رام کوسری ایک بڑے معروف شاعر ہیں، اور ان کا ایک قطعہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کوہ یزیدیت نہ تھما جس کے سامنے۔ یہ ہندو شعراء کے ہمارے ادب تہذیب اور دوسرے معاملات کے جو اثرات ہیں واقع کربلا کے اور امام کے، تو دلو رام کوسری جس انداز سے سمجھا وہ کہتے ہیں کہ کوہ یزیدیت نہ تھما جس کے سامنے اس بحر انقلاب کا دھارا حسین ہے۔ کوہ یزیدیت نہ تھما جس کے سامنے اس بحر انقلاب کا دھارا حسین ہے، اور ہنسنا دلیل ہے کہ تمہارا نہیں حسین، رونا ثبوت ہے کہ ہمارا حسین ہے۔ یہ ایک ہندو مطلب یہ کہ یہ جو عادت سے جی لاہور میں ہمارے ایک مسیحی دوست اور بھائی شاعر جو ہیں انہوں نے امام کو جو خراج عقیدت پیش کیا، اس کا ایک شعر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے طبیب سے کہا سینے میں درد ہے، میں نے
طبیب سے کہا سینے میں درد ہے، نسخے میں اس نے ماتم شبیر لکھ دیا. یہ اس کی اپنی فکر. اب اپنے اپنے انداز سے لوگ حسین کو، حسینیت کا اور واقع کربلا کا اور اس مناسبت سے ذکر کرتے ہیں. آپ اسی مقام مکالمہ پہ جو ایک اہم خطبہ ارشاد فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر میں یزید کی بیعت پر آمادہ ہو جاتا، اگر عزیزوں اور بچوں کی محبت مجھے بہکا دیتی تو زندگی کا عیش مجھ سے دور نہ تھا، مگر اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے صبر و استقامت بخشی. اگر میں یزید کی بیعت پر آمادہ ہو جاتا تو یزید میرے پاؤں چومتا، مگر ضرورت اس امر کی ہے کہ مسلمانوں کے لیے صبر اور شکر جو آج ملت اسلامیہ میں دیکھیے، صبر و شکر کی ایسی بنیاد رکھوں کہ جس پر ان کی آنے والی نسلیں عظیم الشان عمارت کھڑی کر سکیں. آج صبر اور شکر کو اگر دیکھیں، یہ اگر دو پہلو انسان کی زندگی میں شامل ہو جائیں، قناعت کا، صبر کا، شکر کا، درگزر کا، تو یہ ہمارا جو معاشرہ اس وقت جو انتہائی انٹالرنٹ معاشرہ ہے، اس میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی فکر جو ہے وہ ہمیں بہت شاندار طریقے سے مدد کر سکتی ہے اس چیز کی ریوائول میں کہ جو اسلامی تہذیب ہمیں سکھاتی ہے، اور وہ نبی رحمت کی وہ حدیث کہ ادبنی ربی احسن تہذیب، میں اللہ کا نبی ہوں اور مجھے بہترین تہذیب دی گئی. آج ہمارے معاشرے کے اندر اگر ہم اپنی تہذیبی معاملات کو دیکھیں، لوگوں کے رویے کو دیکھیں، اپنی معاشرت کو دیکھیں، اپنی سیاست کو دیکھیں، اپنی ثقافت کو دیکھیں، تو اس میں ہمیں بہت سی خامیاں اور کمزوریاں اس لیے نظر آتی ہیں کہ ہم نے ان بنیادی اصولوں کو اٹھا دیا ہے، بالکل ان سے غافل ہو گئے ہیں کہ جو واقعہ کربلا اور اسلامی تہذیب، دین ابراہیمی، دوسرے عقائد اور مذاہب سے ہمیں جو سبق ملتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذات جو ہے وہ صرف اور صرف مسلمانوں کی پسندیدہ اور محبوب ذات نہیں ہے. ہمارے اجمیر شریف سے میرے ایک انتہائی مربی اور دوست جناب سرور چشتی صاحب، جو اس درگاہ کے انتہائی معزز رکن بھی ہیں، بلکہ سجادہ نشین ہے. وہ سجادہ نشین نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں ہم جھاڑو کش ہیں، ہم جھاڑو دینے والے ہیں وہاں پہ. ان کی ایک ای میل جو ہے مجھے موصول ہوئی، اس میں انہوں نے اپنے ہندوستان کی تہذیب کے اندر جو حضرت امام حسین علیہ السلام کی فکر نے جو بیج بویا ہے اور جس سے اس معاشرے نے سمجھنے کی کوشش کی ہے اور حسین کو اپنا محبوب بنایا ہے، اس مناسبت سے انہوں نے کچھ شخصیات کا ذکر کیا ہے، جس میں مہاتما گاندھی کا ذکر ہے، جس میں پنڈت جواہر لال نہرو کا ذکر ہے، اور رینلڈ نکلسن کا ذکر ہے، ایڈورڈ گبن کا ذکر ہے، رابندر ناتھ ٹیگور کا ذکر کیا ہے. اس کے علاوہ راجندر پرساد کا ذکر کیا ہے، رادھا کرشن کا ذکر کیا ہے، ڈاکٹر رادھا کرشن کا، سوامی شنکر اچاریہ کا ذکر کیا ہے، اور سروجنی نائڈو کا ذکر کیا ہے. اور اس نے تو میں سمجھتا ہوں کہ سوامی شنکر اچاریہ کیونکہ بہت سی ان کے بارے میں باتیں لوگ جانتے اور سمجھتے ہیں، انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو جو خراج پیش کیا کہ اٹ از حسین sacrifice that has kept Islam alive, or else in this world there would be no one left to take Islam. میں اس بات سے اپنی اختتام کرتا ہوں، اسلام زندہ ہوتا ہے.